میں آپ کو خانقاہ برکاتیہ بڑی سرکار کے سجادہ نشین صاحب سجادہ حضور وقار ملت علامہ سید سبطین حیدر زیدی صاحب قبلہ سے روبرو کرواتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت میں پہلی مرتبہ جامع علیہ رسول میں حاضر آیا ہوں۔ 22 تاریخ کو آپ نے حضرت امام زید شہید کے نام سے سیمینار رکھا۔ جی ماشاءاللہ میرے بھائیوں، اکثر لوگ امام زید شہید کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ امام زید شہید کون ہے، اور ان کو بھلایا گیا ہے۔ یہ ایک پوری سازش کے تحت کام ہوا ہے، لیکن قربان جائیں ایسی شخصیات پر کہ جنہوں نے صرف سیمینار ہی نہیں کروایا، ماہرہ شریف میں مسجد بن رہی ہے، اس مسجد کا نام بھی امام زید شہید کے نام پر رکھا گیا۔ حضرت جو سیمینار رہا جی ماشاءاللہ بہت کامیاب سیمینار تھا، میں خود اس میں حاضر ہوا۔ اس کے پیچھے کیا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ آپ نے ایک بہت ہی دانشمندانہ آپ نے ایک سوال اٹھایا ہے۔ حضرت امام زید شہید زید بن علی زین العابدین بن حسین شہید بن سیدنا علی بن ابی طالب علیہم السلام، ان کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اس زمانے کے اندر، یہ جو موجودہ زمانہ ہے، ان کی سیرت، ان کا طریقہ، ان کا تفقہ، ان سب چیزوں کی اس زمانے میں بہت ضرورت ہے۔ اور وہ اس لیے کیونکہ حضرت امام زید شہید کی جو شخصیت میں جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ ان کے زمانے میں جتنے بھی اسلامی فرقے تھے، چاہے وہ جبریہ ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے اس کے علاوہ معتزلہ ہو، ان تمام فرقوں کے علماء کے ساتھ آپ کا کسی نہ کسی طرح تعامل رہتا تھا، اور اسے اگر انگریزی میں کہیں ہم لوگ، ایک ورکنگ ریلیشن شپ آپ کی تمام فرقے کے لوگوں کے ساتھ تھی۔ اور اس طرح کا جو آج کل ایک تنفر کا، ایک تکفیر کا جو ماحول جاری ہے، وہ ماحول حضرت امام زید شہید کے ہاں آپ نہیں پائیں گے جب آپ ان کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ تو میں نے یہ سوچا، ظاہر سی بات ہے ہمارے جد بھی ہیں، سادات بالگرام و محررہ ہمارے جد اعلیٰ بھی ہیں، اور ان کی شخصیت کے بارے میں لوگ کچھ بولنے سے ڈرتے بھی ہیں، کیونکہ ان کا جو موقف ہے وہ موقف وہ تفضیل علی کا موقف ہے ان کا۔ آپ صاف طور پر جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی برسائر الاصحاب آپ فضیلت رکھتے ہیں، آپ افضل ہیں سب سے۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ چلیے افضلیت کا ایک تفضیل کا ایک مسئلہ درکنار، مگر ہم نے سوچا کہ یہ جو بین المذاہب جو حضرت امام زید کی سیرت کے ہمیں خوشے ملتے ہیں، جو ان کی سیرت سے ہمیں فیض ملتا ہے، تو اس کی ضرورت ہے اس زمانے کے اندر، تاکہ کلمہ گو مسلمانوں کے درمیان جو نفرت پھیل رہی ہے وہ اپنے اس امام کی پیروی میں اس نفرت کو ہلکا کرنے، اس کو جڑ سے مٹانے میں تو بہت ٹائم لگے گا، مگر ہلکے ہلکے کر کے اپنے بزرگوں کی سیرت کی طرف لے کے آنا تھا۔ اس لیے ہم نے امام زید شہید پر یہ سیمینار کیا۔ ماشاءاللہ حضرت، آج کل آپ دیکھتے ہوں گے اور سوشل میڈیا پر بھی دیکھا جاتا ہے، اور جس طریقے کے آج ماحول بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان علی علی کرتا ہے یا مولا علی کے نغمے گاتا ہے، مولا علی کی تعریف کرتا ہے، تو کچھ شدت پسند لوگ اس کو شیعہ کہہ دیتے ہیں، جی اس کو رافضی کہہ دیتے ہیں۔ جی، تو حضرت آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ شیعان علی ہونا یہ بری بات نہیں ہے، ہم سب الحمدللہ شیعان علی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہوئی ہے عمر صاحب کہ اس زمانے میں اصطلاحوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اصطلاحوں کو لے کر، جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو لے کر، حالانکہ عربی کا ایک مستقل ایک اصولوں میں سے ایک اصل ہے لا مناقشۃ فی الاصطلاح، یعنی جو ڈیفینیشنز ہیں، جو اصطلاحیں وضع کر دی گئی ہیں، ان کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی مناظرہ یا مناقشہ یا ڈیبیٹ نہیں ہوتا ہے، مگر لفظ شیعہ کو، شیعان علی کو، یعنی دا پارٹی آف علی، گروہ علی، اس کو جو ہے نا معاذ اللہ، صد مرتبہ معاذ اللہ، ایک شماتت اور گالی بنا دیا گیا ہے اس زمانے کے اندر۔
رافضی کے سلسلے میں اگر کوئی کہے تو میں اس بات پہ بہت ہمیشہ سٹریس کرتا ہوں کہ دیکھیے شیعان علی شیعہ ہونا اور ہے، علی کا گروہ، علی کا چاہنے والا محب علی ہونا الگ ہے، اور رافضی ہونا الگ ہے۔ بحمداللہ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو نسل زید بن علی میں پیدا کیا، کیونکہ یہ جو لفظ رافضی ہے یہ اس کا مطلب ہی وہ لوگ ہیں جو حضرت شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے اوپر تبرہ کشتے تھے، اور انہوں نے یہ شیعہ کا روپ لے کے تو آئے، یعنی محبین علی بن کے تو آئے امام زید کے پاس، اور جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں لیکن اس شرط پر کہ آپ تبرہ کہیں حضرت شیخین کریمین پر، تو کھلم کھلا اس پر حضرت امام زید شہید علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ ہم ان دونوں حضرات کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ہم ان کی جو ہے تکریم کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا تو انہوں نے کہا، وہ جو شیعہ بن کے آئے تھے سو کالڈ، انہوں نے کہا اذن نرفضک، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر ہم آپ سے پھر جائیں گے۔ رفض یرفضو کا مطلب ہوتا ہے پھرنے والے، تو انہوں نے کہا پھر ہم آپ سے پھر جائیں گے۔ تو امام زید نے فرمایا ارفض عنا فانکم الرافضہ، ٹھیک ہے اگر تم کو پھرنا ہے ہم سے تو پھر جاؤ، تم ہو ہی رافضی، یعنی پھرنے والے ہی ہو۔ تو یہ جو ہمارے جد نے ٹرم دیا ہے رافضی، یہ ہمارے جد نے ٹرم دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے رافضی کا جو شیخین پہ شماتت کرے، جو شیخین کو برا کہے، ان پہ تبرہ بکے۔ شیعہ ہونا یہ برا نہیں ہے، شیعہ یعنی ایک مذہب ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کا سے جو محبت رکھتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بارگاہ کا گستاخ نہیں ہے۔ سیاسی فکر میں جیسے امام زید کا اختلاف ہے، وہ سیاست کے اندر یہ مانتے ہیں، وہ خلافت تو سب کی مانتے ہیں کہ بالکل جو ترتیب خلافت کی وہ ویسی ہی ہے، مگر ان کا جو میں نے جیسے پہلے اپنے جملے میں کہا کہ ان کا ڈیفرنس وہ اوپینین وہ تفضیل کے سلسلے میں ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ ایک علمی موقف ہے، ایک اکیڈمک موقف ہے جس کو ڈسکس کرنے اور سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم نے کل جو چھٹا قومی سیمینار کیا امام زید شہید حیات و خدمات و اثرات اس عنوان سے، وہ اسی وجہ سے ہم نے کیا تھا سر۔ جی ماشاءاللہ۔